لو اس وقت سب سے بڑا المیہ پاکستان کی تاریخ کا یہی ہے جو بات ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آئندہ آنے والی نسلیں لکھیں گی اس بات کو کہ پاکستان کے چیف جسٹس اور پاکستان کے آرمی چیف جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن بچاتے رہ گئے، ملک ہاتھ سے نکل گیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری آئیڈیالوجی اسلام ہے، ہماری آئیڈینٹی پاکستان ہے۔ تو یہ جو سب سے خوفناک جنگ پاکستان کے خلاف فیصل مسلط ہے اس وقت، وہ انفارمیشن وار کی ہے، پروپیگنڈا کی ہے، ڈس انفارمیشن کی ہے، جھوٹ کی ہے، لائز کی ہے، اور اس کا جو ویپن سسٹم ہے وہ پرائیویٹ میڈیا ہے، پاکستانی پرائیویٹ میڈیا۔ جو جب علامہ اقبال نے یہ بات کہی کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتا ہی۔ بات یہ ہے کہ اقبال بے غیرتوں کو سمجھ میں نہیں آتے، بے شرموں اور بے حیاؤں کے لیے ہے ہی نہیں۔ اقبال بنے ہی مرد آزاد کے لیے، اس کے لیے جو فخر غیر، یہاں پہ ملٹری سٹرینتھ چاہیے، یہاں پہ فوج کا رول ہے۔ اس پاکستان کو بچانے کے لیے فوج کو ڈیسائسولی پولیٹیکل رول ادا کرنا پڑے گا۔ 4 دفعہ کی کہ پہلے پاکستان کو صومالیہ بنانا ہے، فیلڈ اسٹیٹ، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان از اے ڈس فنکشنل کرپٹ اسٹیٹ، فیلڈ اسٹیٹ وچ از ناٹ کیپیبل ٹو ہیو نیوکلیئر ویپنس۔ پھر یہ یو این موو کریں گے، یونائیٹڈ نیشنز جس طرح لیبیا کے خلاف یو این ریزولوشن لے کر آئے تھے کہ جی پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے ہم داخل ہوتے ہیں، ہم داخل ہوتے ہیں۔ اور جب ابھی تو حکومت جس کا کام حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیٹو کے 40 ملکوں کے خلاف سٹینڈ نہیں لے سکتے، آپ کے خیال میں یو این کے خلاف سٹینڈ لیں گے؟ پھر یہ جب یو این کہے گی کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، پاکستان کی آرمی ڈسممبر ہو چکی ہے، پاکستان میں چاروں طرف سول وار ہو رہی ہے، تو نیوکلیئر ڈیموکریسی اس وقت سب سے بڑا ہتھیار ہے پاکستان کو توڑ کر ڈسممبر کرنے کا۔ آپ کو شک ہے اس بات استعمال کریں تو اس وقت ہمیں کیئر ٹیکر حکومت کی ضرورت ہے، وہ کیئر ٹیکر کہ جو نیوٹرل ہو، پیٹریوٹک ہو، ٹیکنوکریٹک ہو۔ دیکھو موجود ہے ایک ایکسس یہ ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی، آئیڈینٹی، نیشنلزم کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ابھی سندھی، بلوچی، مہاجر، پٹھان ہزارہ صوبہ میں 150 صوبہ بنانے کے چکر میں یہی تم کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از دا بگیسٹ کرائسس فار پاکستان۔ ہماری سب سے زیادہ جو جڑوں ہماری کاٹی جا رہی ہیں وہ آئیڈیالوجی پہ کاٹی جا رہی ہیں۔ دوسرا ہمارا ایشو لا اینڈ آرڈر کا ہے، تیسرا ہمارا ایشو اکنامک کولیپس کا ہے۔ آپ کو ایک ٹیکنوکریٹک پیٹریوٹک گورنمنٹ جو کہ لا اینڈ آرڈر درست کرے، اکانومی درست کرے اور پاکستانی قوم کو یونائٹ کرے، یہ آپ کو چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ سول گورنمنٹ کرے، مارشل لا کرے، ٹیکنوکریٹس کریں، خلیفہ کرے، پریزیڈنٹ کرے، پرائم منسٹر کرے، اس کام کو اچیو کریں۔ اور اس کام کو اچیو کرنے کے لیے جو مرضی قیمت دینی پڑے، بہانے مت کریں، بحث مت کریں، ملک ٹوٹ جائے گا۔ جب ملک نہیں رہے گا تو کون سا کانسٹیٹیوشن، کون سا آئین، کون سی عدلیہ، کون سا سپریم کورٹ۔ اس کا جو ویپن سسٹم ہے وہ پرائیویٹ میڈیا ہے، پاکستانی پرائیویٹ میڈیا جو بک چکا ہے۔ اکثریت اس میں بالکل دشمنوں کے ہاتھوں یا بک چکی ہے، یا دانا دشمن ہے یا نادان دوست ہیں۔ یعنی آپ مثال دیکھیے، ابھی پچھلے دنوں ڈیفنس آف پاکستان کی ریلی ہوئی 2-4 روز پہلے۔ طلعت حسین پاکستان کی اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے خود آ کے کہا کہ پاکستان کے پورے میڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈیفنس آف پاکستان کی ریلی کو پروجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ یہ میں سوال ہے میرا، دس از دا پوائنٹ۔ اگر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، آپ اختلاف کریں ڈی پی سی سے جتنا مرضی، لیکن ان کو کوریج تو دینا، وہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے۔ اس کو بلاک کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے بلاک کر رہے ہیں کہ سفر ہے، ان کے اشتہارات چلتے ہیں۔ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی یہی ہے جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ وار آن ٹیرر از بیسکلی اے تھرڈ ورلڈ وار۔ اور پاکستان کا لبرل سیکولر میڈیا، اس کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ یہ بات منہ سے نکالنی نہیں ہے تم نے۔ ہم نے 250 صفوں کے ثبوت لگا کے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے آگے رکھے کہ اس پر بات کریں۔ چیف جسٹس نے کیس سننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ آنے والے وقت میں تاریخ نوٹ کرے گی یہ بات کہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں اس بات کا بہت بڑا دخل تھا کہ چیف جسٹس نے اس کیس کو نہیں سنا اس وقت جب پاکستان کو ضرورت تھی اس بات کی۔ اس کیس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں ان کے لیے ہم نے غداری کا مقدمہ کر کے ان پر سزائے موت مانگی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ وہ جن کو خدا بنایا ہوا ہے نا میڈیا نے، آج کل جتنے لوگ جن کو میڈیا نے خدا بنایا ہوا ہے، پاکستان کے قانون کے تحت ان کو سزائے موت۔ کون کون ہے؟ نام تو آپ نے لکھے ہی ہوں گے نا؟ جی نام لکھے ہوئے ہیں، نام بتائیں۔ نجم سیٹھی، پورا سیفما ہے، نجم سیٹھی ہے، حامد میر ہے، امتیاز عالم ہے، ماروی سرمد ہے، سرمد منظور ہے، نصرت جاوید ہے، حسن نثار ہے۔ یہ تو ثبوت سامنے لے آئے ہیں کہ یہ وہ زبان بول رہے ہیں جو را اور CIA کی اور پاکستان کی جڑیں کاٹ رہی ہے اس وقت جب پاکستان حالت جنگ میں ہے اور ہمیں ضرورت ہے حوصلہ دینے کی۔ حالت جنگ میں اگر آپ کے آبجیکٹو ریزولوشن پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، آپ جس پاکستان میں رہ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی ریاست ہے۔ جس پاکستان میں ہم سانس لیتے ہیں، جس پاکستان کی ہم نے قسم کھائی ہے وفاداری کرنے کی، اس میں یہ بات طے ہو چکی ہے اس کے آئین میں، اس کے لوگوں نے، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے طے کر دیا ہے کہ اس پاکستان میں اللہ رسول کا، قرآن کا، شریعت کا نظام نافذ ہوگا، یہاں کوئی قانون اللہ رسول کے حکم کے بغیر نہیں بنایا جائے۔ جب ایکسپوز کیا کہ یہ لوگ
آپ نوٹ کریں گے اس بات کو کہ پہلے اس بات کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہی نہیں تھا، قائد اعظم سیکولر تھے، اقبال کا کوئی رول ہی نہیں تھا، آبجیکٹو ریزولوشن غلط تھی، اسلامی دفعات کو آئین سے کانسٹیٹیوشن سے نکال دینا چاہیے، آرٹیکل 62 اور 63 خرافات ہیں. یعنی جب اس قسم کی ہومو سیکشوالٹی، گیز، لیسبینزم میں بحث ہو رہی ہے، اس بات کیا انڈیا نے ایسٹ پاکستان نہیں توڑا؟ بالکل توڑا. ہم نے انڈیا توڑا یا انہوں نے ہمیں توڑا؟ انہوں نے آپ کو توڑا. صبر. ہم جو مرضی کریں لائن آف کنٹرول کے خلاف. لائن آف کنٹرول بارڈر نہیں ہے، یہ دنیا ریکگنائز کرتی ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ہم جو مرضی کریں. ہم اپنے فوجی بھیج دیں. ہم ضرور بھیجیں. انہوں نے بھی بھیجے. کارگل کا انہوں نے سیاچن پہ کیسے فوجی بھیجے؟ یہی بالکل فارمولا تھا. تو پھر جب انہوں نے کیا تو ہم کیوں نہیں؟ انہوں نے تو کر لیا. ہم نے اٹمپٹ کی، وی فیلڈ، ڈزنٹ میٹر، ویل اٹمپٹ اگین. بات یہ نہیں ہے آپ چاہتے ایک اور کارگل ہو، ایک اور اسٹینڈ آف ہو، ایک اور جنگ ہو. 100 دفعہ ہوگا یہ، کیونکہ جب تک انڈیا نے سیاچن پہ قبضہ کیا ہوا 1200 مربع میل پاکستان کا قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے آنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ پیچھے ہٹا لوں فوجی اپنی؟ ان سے کہیں کہ آگے. بات سنو میری. 1947 میں جب پاکستان بنا تھا اس وقت سے زیادہ برے حالات تو ہمارے نہیں ہیں. اس وقت کیا تھا ہمارے پاس؟ 50 لاکھ ریفیوجیز تھے. ٹینٹوں پہ بیٹھ کے ببول کے کانٹوں سے کاغذ جوڑے جاتے تھے. قائد اعظم نے اس وقت کشمیر میں فوجیں داخل کی کہ اپنی ڈگنیٹی اور آنر پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. بات آپ سمجھ لیں کہ تحریک طالبان کے خلاف تو فوج آلریڈی جنگ کر رہی ہے. ان کو تو توڑا گیا، سوات سے نکالا گیا، ڈس انگیج کیا. جو پورے ملک میں دہشت گردی ہے وہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے نہیں ہے، بلوچستان ٹی ٹی پی کی وجہ سے نہیں ہے، کراچی ٹی ٹی پی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اگین یہی تو ڈس انفارمیشن ہے جو میڈیا پھیلا رہا ہے. انہوں نے ہزاروں کیسز قتل کے، دہشت گردی کے، افغانستان سے اسلحہ لانے کے، بی آر اے اور بی ایل اے کے خلاف کیسز معاف کر دیے حکومت نے، جبکہ اکبر بگٹی کے قتل کا جھوٹا مقدمہ قائم کر کے پاکستان، کیونکہ میڈیا ان اکاؤنٹیبل ہے، ان الیکٹڈ ہے، کرپٹ ہے، باہر سے پیسے لے کر آ رہا ہے اور نظریاتی طور پر انارکی پھیلا رہا ہے. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا نا. آپ پورے پاکستانی میڈیا کا پوچھ لیں کس نے الیکٹ کیا ہے ان کو، کس نے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ قوم کو تم نے بیوقوف بنا کے رکھنا ہے. یہ نہیں بتانا کہ امریکہ جو اس وقت مڈل ایسٹ میں کر رہا ہے اس بوٹس آن دا گراؤنڈ، بوٹس آن دا گراؤنڈ جیسے لیبیا میں تھا. تو سر وی ہیو اے نیوکلیئر پاور، وی ہیو اے نیوکلیئر میری جان ایک انڈیا کی جو اسٹیٹ ہے وہ بالکل امپلوڈ ہو رہی ہے اندر سے. اس کے اندر 140 انسرجنسی موومنٹ ڈائلیوٹ کر دیں. دنیا میں نہ بتائیں کہ 40% آف انڈیا جو ہے ماؤسٹ انسرجنسی میں ہے. خالستان موومنٹ ہے، کشمیر موومنٹ ہے، 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، ناگالینڈ، بوڈولینڈ، یہ ساری آپ ذکر نہ کریں، اس سے ریالٹی چینج نہیں ہوتی. ماؤسٹ جو ہیں، دیکھیے ماؤ کا لفظ، ماؤ کہاں سے آیا ہے؟ چائنا سے. جو انڈیا میں ماؤسٹ ہیں کو چائنا سپورٹ کر رہا ہے. پورے انڈیا میں اتنی انسرجنسیز ہیں، اتنی کاسٹ اسٹرگل ہے، اتنا فساد ہے کہ ہم نے صرف تیری لگانی ہے، پورا انڈیا آگ میں بھڑک جائے گا. پھر دوسرا دیکھیے بات ہم کر رہے ہیں کہ انڈیا ہمیشہ اس وقت جو 1 لاکھ پاکستانی شہید اور زخمی پاکستان میں ہوئے ہیں، یہ کس نے کیے ہیں؟ کس نے مارے؟ جو ٹی ٹی پی کی انسرجنسی کو، بی ایل اے کی انسرجنسی کو. آپ خود ابھی ہو کر آئے ہو یورپ سے اور آپ نے وہاں کانفرنس اٹینڈ کی ہے بلوچستان کے اوپر، جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا سے بلوچوں کو سپورٹ مل رہی ہے. ان لوگوں کو جو پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں، ملینز آف ڈالرز فنڈنگ کی جا رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے اور انڈیا کر رہا ہے. انڈیا داخل ہوگا کیونکہ نیٹو کی سپلائیز آپ نے چھوڑ دی ہیں. نیٹو کی سپلائیز افغانستان اگر پہنچ گئی تو اس کے بعد یہ افغانستان سے داخل ہوں گے پاکستان میں. مجھے بتاؤ فیصل، امریکہ نکلنے کی بات کر رہا ہے افغانستان سے تو 3,500 ٹینک لے کے کیوں جا رہا ہے؟ اس کا جواب کیوں نہیں دیتا کوئی؟ آپ کو بالکل کلیئر مجھے بتائیں. کین وی گیٹ آؤٹ آف دس؟ وی کین. ایک رات میں پاکستان نکل سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اس حکومت کو اٹھائیں، ٹیکنوکریٹک پیٹریوٹک کیئر ٹیکر لائیں جو روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کریں، لوگوں کی گردنیں اتارنی پڑیں گی، دہشت گردوں کی بھی، کرپٹ کی بھی، غداروں کی بھی. یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ صومالیہ سے عراق سے یوگوسلاویا بنیں گے. یو ہیو نو چوائس. گیو می اے بیٹر سولوشن. اگر اس وقت آپ اس وقت ایسی اسٹیج میں کہ ڈسممبر ہونے جا رہے ہیں، مجھے حل دے دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا پیغام شروع کیا تو پورے کفار نے آپ کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی. نعوذ باللہ مجنون کا لفظ استعمال کیا، کہا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ جادو ہوئے ہوئے ہیں آپ کے اوپر، اور لوگوں کو منع کیا کہ ان سے نہ ملو، بائیکاٹ کیا، ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ اس زمانے میں. تو یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جب ریفارمر کوئی اٹھا ہے جس نے وقت کے سٹیٹس کو چیلنج کیا ہے، اس کے خلاف پورا سسٹم اکٹھا ہو جاتا ہے.